السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اس کائنات کے سب سے عظیم 10 دنوں میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، جن 10 دنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو بلند آواز سے بازاروں میں، گھروں میں اور مختلف جگہوں پر یہ تکبیرات بلند کریں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان تکبیرات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، اور اسی کے لیے بہت زیادہ تعریف ہیں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے، جس میں حج جیسی عظیم عبادت کو فرض کیا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ایک اسکرین چل رہی ہے جس میں ٹویٹر کے ہیش ٹیگس اور ٹرینڈنگس ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرینڈنگ، اس ٹرینڈ میں لکھا ہوا ہے ہیش ٹیگ گاڈ ان اسلام۔ میں اس ہیش ٹیگ کا آپریشن آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین میں جو قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ پر مبنی ہے، کوئی شخص لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ نہ تو کوئی اس کے آگے سے باطل داخل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پیچھے سے باطل داخل کر سکتا ہے۔ یہ قرآن حکیم اس رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، حکمت والا ہے اور تعریف والا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڈ ان اسلام نام کے اس ٹرینڈ میں مختلف قسم کی قرآنی آیات کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو سو کال تصویر کبیر کی ہے، یہی کبیر ہے جس کو قرآن میں گاڈ کہا گیا ہے، گاڈس نیم ایز کبیر۔ اب دیکھیں انہوں نے کون کون سی آیتیں کوٹ کی ہیں۔ انہوں نے ایک آیت کوٹ کی ہے: پروفٹ محمد گاڈ از سیئنگ دیٹ او پروفٹ ڈو ناٹ لسن ٹو دا کافر ڈس بلیورس ہو انسٹیڈ آف ورشپنگ ون گاڈ ورشپ ادر گاڈس گاڈسز اینڈ آئیڈیلس ایٹسیٹرا بیکاز دوز پیپل ڈو ناٹ کنسیڈر کبیر ایز دا سپریم گاڈ۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک وصفی نام کبیر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود حقیقی ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ معبودان باطلہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے اور کبیر ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے اس ہیش ٹرینڈنگ کے ذریعے سے قرآن حکیم کی یہ بات وابر کرانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں جو کبیر کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ سو کولڈ کبیر ہے، جو ان کے زعم باطل میں ایک شخص، ایک آدمی ہے جو آج سے 500 سال پہلے مر چکا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے العلی کہا، اللہ تعالیٰ کا خالی ایک نام کبیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام کبیر وصفی ذکر کیا، پھر اس کے بعد العلی یہ ذکر کیا گیا تاکہ کوئی کجی اور ٹیڑھ تلاش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے شرک پر دلیل نہ بنا لے۔ اسی طریقے سے دیکھیں گے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِ رَبِّهِ خَبِيرًا۔ اب دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے اپنے رب پر بھروسہ کریں، اس ذات پر جو زندہ ہے، مرتی نہیں ہے۔ اب یہ جو حضرت کبیر ہیں، جس کو یہ شیطان آدمی، اس پورے شرک کے اڈے کا جو مالک ہے وہ یہ شخص ہے، اس کو دیکھیں آپ دھیان سے، اس کا نام ہے باخبر سنت رامپال جی مہاراج۔
مسلم دھرم کے پوتر گرنتھ پرمانت کرتے ہیں کہ کبیر صاحب ہی اللہ اکبر ہیں۔ اس کی یہ شیطانیت دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پوچھیں، یہ جو اس نے آیت پیش کی ہے یہاں پر اوپر، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس ذات پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے، مرتی نہیں ہے، اور کبیر مر چکا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے تسبیح کریں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے تسبیح کرنا ہے، تو انہوں نے خبیرہ کا ترجمہ کبیرہ سے کیا، تو یہ در حقیقت ایک شیطانیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور یوں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا اس طریقے کے ہیش ٹیگ چلا کر کے یہ لوگ در حقیقت قرآن کو اپنے شرک پر اور اپنے کفر پر دلیل بنانا چاہتے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں جو کبیر لفظ آیا ہے وہ کبیر داس کے لیے ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ دیکھیں، رافت اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے، رافت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیر سے کانٹا نکال لینا، اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے اس پر ملہم لگا دینا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی یہی فرماتا ہے وَهُوَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، کہ تیرا رب جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ پروفٹ محمد بھی جو ہیں وہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے اس ہیش ٹیگ میں یہی ساری چیزیں جو ہے وابر کرانے کی کوشش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ فرقان میں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ کافروں کی ہرگز اطاعت نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کبیرہ کریں، یعنی بڑا جہاد کریں۔ یہاں پر جہادن کبیرہ جو ہے وہ کبیرن جو ہے وہ جہاد کی صفت ہے، یعنی علم کے ذریعے سے سب سے بڑا جہاد کریں، جیسے میں ان کے خلاف اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے اس وقت جہاد کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اسی قسم کے یہ ٹویٹس اور انہوں نے جو ہے وہ مینوپولیٹڈ قرآن کی آیات پیش کرنے کی کوشش کی ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ کبر یکبر، تکبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑائی بیان کرنا۔ تو ان لوگوں نے اس سے کیا لیا کہ سو دیٹ یو سنگ دا گلوری آف گاڈ کبیر۔ گاڈ کبیر نہیں ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ، اور کبر یکبر تکبیر سے فعل امر لا کر کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو اس طریقے سے جیسے اس نے تمہیں بتایا، اپنے طریقے سے نہیں۔ جیسے یہ گمراہ کن آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اسپریچول لیڈر، در حقیقت یہ عباد شیاطین میں سے ہے، شیطان کا پجاری ہے، اور چاہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک کر کفر و شرک کی طرف لے آئے۔ یہ وابر کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا کہ جو ہے گاڈ کبیر، حالانکہ گاڈ کبیر نہیں ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرے اس طریقے سے، اپنے فیبریکیٹڈ طریقے سے نہیں، جس طریقے سے اس نے تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔